السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جیسا کہ میں نے کل کی ویڈیو میں عرض کیا تھا، کامیابی کی شرائط میں سے سب سے بنیادی شرط جو ہے وہ ایمان ہے۔ ایمان کے بعد اعمال صالحہ ہے۔ اعمال صالحہ میں سب سے بنیادی چیز جو ہے وہ نماز ہے۔ نماز اسلام کا سب سے بنیادی اور اہم رکن ہے۔ نماز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی ہے۔ نماز یہ اللہ رب العزت کی طرف سے اس امت کو دیا گیا ایک تحفہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر معراج پہ تشریف لے گئے تو اللہ رب العزت نے نماز کا تحفہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ تو نماز بہت ہی اہم چیز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کا مفہوم ہے، فرمایا اللہ رب العزت نے میری امت پہ سب سے پہلے نماز کو فرض کیا ہے اور قیامت میں سب سے پہلے نماز کا ہی حساب ہوگا۔ ایک اور حدیث مبارک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت نے میری امت کے اوپر 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ فرمایا جو ان 5 نمازوں کو ادا کرنے کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس آدمی کو اپنی ذمہ داری پر جنت میں داخل کریں گے، اور فرمایا جو آدمی ان 5 نمازوں کو ادا کرنے کا اہتمام نہیں کرتا تو اللہ رب العزت کی مرضی ہے اسے معاف فرمائیں یا اسے سزا دیں، لیکن اس کو معاف کرنے کی کوئی ذمہ داری اللہ رب العزت پہ نہیں ہے۔ تو اس لیے نماز کا ہم سب کو بہت اہتمام کرنا چاہیے، اور تمام نمازیں جو ہیں 5 نمازیں اہتمام کے ساتھ باجماعت ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے سخت ارشادات موجود ہیں۔ ایک مقام پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس آدمی کی ایک نماز بھی فوت ہو گئی وہ ایسا ہے گویا اس کے گھر کے لوگ، مال و دولت سب کچھ اس سے چھین لیا گیا ہو اور وہ اکیلا کھڑا رہ گیا ہو۔ یعنی جتنا خسارہ اور نقصان اس حالت میں ہوگا اتنا ہی خسارہ اور نقصان نماز کے چھوٹنے کا ہے۔ تو نماز بہت ہی اہم چیز ہے۔ ایک مقام پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی حصہ نہیں اسلام میں اس آدمی کا جو نماز نہ پڑھتا ہو۔ دوسری حدیث مبارک میں ارشاد فرمایا کہ نماز دین کے لیے ایسے ہے جیسے آدمی کے بدن کے لیے سر ہوتا ہے۔ تو نماز جو ہے بہت ہی اہم چیز ہے، ہم سب کو نماز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نماز ادا کرنے کے دنیاوی فوائد بھی بہت سارے ہیں، اخروی فوائد بھی بہت سارے ہیں۔ اسی طرح نماز نہ پڑھنے کے نقصانات بھی بہت زیادہ ہیں۔ فوائد کی بات کی جائے تو نماز کا سب سے بڑا اور اہم فائدہ یہ ہے کہ اس سے اللہ رب العزت راضی ہوتے ہیں، اور اگر نقصانات کی بات کی جائے تو سب سے بڑا نماز نہ پڑھنے کا نقصان یہ ہے کہ اس سے اللہ رب العزت ناراض ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری آیات کریمہ بھی ایسی ہیں جو نماز کی اہمیت کو بیان کرتی ہیں۔ بہت ساری احادیث مبارکہ ایسی ہیں جو نماز کی فضیلت کو، نماز کی اہمیت کو بیان کرتی ہیں۔ اسی طرح بہت سی احادیث ایسی ہیں جو نماز نہ پڑھنے پر وعید کو بیان کرتی ہیں۔ اس طرح ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا جو آدمی نماز نہیں پڑھتا قیامت والے دن اس کا حشر فرعون، حامان اور ابی ابن خلف کے ساتھ ہوگا۔ سوچنے کی بات ہے، ہم لوگ مسلمان ہیں، ہم لوگ اور عبادات بھی کریں، اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی کوشش کریں، ہم نے اسلام قبول کیا، ایمان لائے، لیکن اگر ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے تو کتنی بڑی سخت بات ہے کہ نماز نہ پڑھنے والے آدمی کا حشر قیامت والے دن فرعون، حامان اور ابی ابن خلف کے ساتھ ہو، ہم لوگ ان لوگوں کی صفوں میں کھڑے ہوں تو کتنی ہمارے لیے شرم کی اور پشیمانی کی بات ہوگی۔ اس لیے آج سے ہم یہ عہد کریں کہ انشاءاللہ ہم آئندہ کوئی بھی نماز قضا نہیں کریں گے، تمام نمازیں اہتمام کے ساتھ باجماعت ادا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو 5 وقت کی نماز اہتمام سے باجماعت خشوع و خضوع سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔